بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح ملجمی کا سبق نمبر 9 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں او مرفوع سے لے کر لکان انصب لما عرفت تک پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ مفرد کے لفظ کو اگر مرفوع پڑھا جائے، مفردن پڑھا جائے تو ترکیبی حیثیت کیا ہوگی، پھر اس میں ایک نقطے کا بیان بھی ہوگا، اور اگر منصوب پڑھیں مفردن پڑھیں تو پھر ترکیبی حیثیت کیا ہوگی، پھر مفعول بھی کی دو قسمیں پڑھیں گے، مفعول بھی صریح اور مفعول بھی غیر صریح۔ پھر اس کے بعد کچھ مثالیں آئیں گی کہ افراد کی قید کی وجہ سے وہ داخل ہو جائیں گی اور کچھ افراد کی قید کی وجہ سے نکل جائیں گی۔ تو آج کا سبق اس پر مشتمل ہوگا۔ اب عبارت کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ او مرفوع علی انہ صفۃ للفظ، مفرد کا لفظ یا تو مرفوع ہوگا اس بنا پر کہ یہ لفظ کے لیے صفت بنے گا، ومعناہ حینئذ ما لا يدل جزءہ علی جزء معناہ، اور اس وقت اس کا معنی ہوگا کہ لفظ مفرد وہ ہیں کہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہ کرے۔ ولا بد حینئذ من بیان نکتۃ فی ایراد احد الوصفین جملۃ فعلیۃ، اور اس وقت ضروری ہوگا کہ نکتے کا بیان کہ دو وصفوں میں سے ایک کو جملہ فعلیہ ذکر کرنا اور دوسرے کو مفرد ذکر کرنا۔ وکأن نکتۃ فیہ التنبیہ علی تقدم الوضع علی الافراد، اور گویا کہ نقطہ جو ہے وہ تنبیہ کرنا ہے وضع کے مقدم ہونے پر علی الافراد، افراد پر، حیث آتا بہ بصیغۃ الماضی، اس حیثیت سے کہ مصنف لائے ہیں صیغہ ماضی، بخلاف الافراد، بخلاف افراد کے۔ واما نصبہ، اور بہرحال جو نصب کی صورت ہے، وَإِن لَّمْ يُسَاعِدْهُ رسم الخط، اگرچہ رسم الخط تقویت نہیں دیتا اس کو، رسم الخط موافقت نہیں کرتا ان کا، فَعَلَىٰ أَنَّهُ، بنا بر اس کے کہ حال ہے، حال من الضمیر المستقن فی وضع، کہ ضمیر مستتر جو وضع میں موجود ہیں اس سے حال ہے، او من المعنی، یا لمعنن سے حال ہے، فَإِنَّهُ مفعول بہ بواسطۃ اللام، بے شک یہ مفعول بھی ہیں لام کے واسطے سے۔ ووجہ صحتی، اور اس کی صحت کی وجہ یہ ہے کہ ان الوضع وان کان متقدما علی الافراد بحسب ذات، کہ اگرچہ وضع افراد پر ذات کے اعتبار سے تو مقدم ہے، لیکنہ مقارن لہ بحسب الزمان، لیکن زمانے کے اعتبار سے اس کا مقارن ہے، اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ وہذا القدر کاف لصحت الحالیت، اور اتنی ہی حیثیتوں کافی ہیں حال کے صحیح ہونے کے لیے۔ وقید الافراد لاخراج المرکبات مطلقا سواء كانت کلامیۃ او غیر کلامیۃ، اور افراد کی قید مطلق مرکبات کو نکالنے کے لیے ہے، چاہے وہ مرکبات تامہ ہو یا غیر تامہ۔ فیخرج به عن حد الکلمات مثل الرجل وقائمۃ بصری، الکلمہ کی تعریف سے افراد کی قید کی وجہ سے نکل گئے رجل کی مثال، قائمتن کی مثال اور بصریون کی مثال۔ وامثالها مما يدل جزء اللفظ منه على جزء معناه، اور ایس جیسی اور مرکبات جن کے لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کر رہا ہے، لکنہ يعد لشدۃ الامتزاج لفظۃ واحدۃ، لیکن ان کو شمار کیا ہے تعلق کی مضبوطی کی وجہ سے ایک لفظ، وَأُعْرِبَ بِإِعْرَابٍ وَاحِدٍ، اور ایک ہی اعراب دیا گیا ہے، وَيَبْقَى مِثْلُ عبد اللہ علمًا داخلاً فیہ، اور عبداللہ جو ہیں علم کے ہوتے ہوئے اس کلمے کی تعریف میں داخل ہیں، مع انہ معرب بِإِعْرَابَيْنِ، باوجود اس کے کہ یہ معرب ہیں دو اعرابوں کے ساتھ، یعنی عبد کا اپنا اعراب ہوتا ہے اور لفظ اللہ کا اپنا اعراب۔ وَلَا يَخْفَى عَلَى الْفَطِنِ الْعَارِفِ بِالْغَرْضِ مِنْ عِلْمِ النَّحْوِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ لَكَانَ أَنْصَبًا، اور یہ بات مخفی نہیں ہے اس شخص پر جو ذکی ہیں اور علم النحو کے غرض سے باخبر ہیں کہ اگر معاملہ اس کا الٹ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اور معاملہ کا مطلب کیا ہے کہ عبداللہ کی مثال اس میں داخل نہ ہوتی، خارج ہوتی، اور الرجل وقائمۃ بصری وہ کلمہ کی تعریف میں داخل ہوتی۔ او مرفوع علی انہ صفۃ للفظ ومعناہ حینئذ ما لا يدل جزء علی جزء معناہ،
کہ اگر لفظ مفرد کو مفردن پڑھتے ہیں تو پھر یہ صفت ہوگی لفظن کے لیے، اور اس وقت اس کا معنی ہوگا کہ لفظ مفرد وہ ہیں کہ جز لفظ سے معنی کے جز پر دلالت نہ ہو۔ لیکن یہاں پر ایک اشکال ہو رہا ہے۔ اشکال یہ ہے کہ مصنف نے لفظ کی پہلی صفت، یعنی مصنف لفظ کی پہلی صفت فعل مجہول لائے ہیں جس طرح کے اوزع، اور دوسری صفت مفردن کی صفت صورت میں لائے ہیں، اور مفردن صیغہ اسم مفعول کا ہے، تو دونوں ایک طرز پر ذکر کیوں نہیں کیے؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ مصنف کو اس بات پر تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ وضع افراد پر مقدم ہوتی ہے، یعنی وضع پہلے اور معنی کا مفرد ہونا یا مرکب ہونا یہ بعد میں ہوتا ہے، اس لیے پہلی صفت صیغہ ماضی کے لائے ہیں وضع، اور دوسری صفت مفردن لائے ہیں، یعنی اس کو صیغہ ماضی کے ساتھ یہاں ذکر نہیں کیا۔ او مرفوع على انه صفة للفظ ومعناه حينئذ ما لا يدل جزءه على جزء معناه، کہ لفظ مفرد کو یا مفردن پڑھیں گے تو یہ بنابر اس کی یہ صفت ہوگی لفظن کے لیے، اور اس وقت اس کا معنی ہوگا کہ لفظ مفرد وہ ہیں کہ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت نہ ہو۔ ولا بد حينئذ من بیان نکتة في ایراد احد الوصفین جملة فعلیة، اور ضروری ہے اس وقت ایک نکتہ بیان کرنا کہ دو وصفوں میں سے ایک کو جملہ فعلیہ ذکر کیا، والآخر مفردن، اور دوسرے کو مفرد ذکر کیا ہے۔ وکأن النکتۃ فیہ، نکتہ جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ وضع مقدم ہوتی ہے افراد پر، اس حیثیت سے مصنف ماضی کا صیغہ لائے ہیں، وضع لائے ہیں، بخلاف افراد کے کہ افراد کو مفردن ذکر کیا جو کہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ وَأَمَّا نَصْبُهُ وَإِن لَّمْ يُسَاعِدْهُ رَسْمُ الْخَطِّ، مفرد کے لفظ کو اگر منصوب پڑھتے ہیں مفردن تو اگرچہ اس میں رسم الخط تقویت نہیں دیتا، ان کو رسم الخط موافقت نہیں کر رہی اس کی، وہ اس لیے کہ عام طور پر ہم پڑھتے ہیں کہ جب بھی کوئی منصوب چیز ذکر ہو تو نصب والی چیز کے ساتھ الف لکھا ہوا ہوتا ہے، اور یہاں پر مفردن کی صورت میں اس کے ساتھ الف نہیں ہے، اس لیے وَإِن لَّمْ يُسَاعِدْهُ رسم الخط یہ کہا۔ اور ابھی ترکیبی حیثیت بتا رہے فعلا أنه حال من الضمیر المستقن فی وضع، کہ مفردن یا تو حال بنے گا ضمیر مستتر سے، مستقن جو ہے یہ کاننا مادہ ہے، سکانہ مادہ نہیں ہے، اور باب استفعال ہے اور مستتر کے معنی میں ہے، تو یہ حال بن رہا ہے ضمیر مستتر سے جو وضع کے اندر موجود ہے ہوا ضمیر، تو اس سے یہ حال بن رہا ہے، یا تو وضع کے ہوا ضمیر سے حال ہے اور یا المعنی سے حال بن رہا ہے۔ تو اس پر اشکال ہوا، اشکال یہ ہے کہ حال بننے کے لیے تو ایک شرط یہ ہے کہ فاعل سے حال بنے یا مفعول سے، تو یہاں پر وضع میں ایک تو ہوا ضمیر ہے جو نائب فاعل ہے، فاعل نہیں ہے، اور المعنی اصل میں تھا لمعنن، تو یہاں پر یہ مفعول نہیں ہے بلکہ جار مجرور ہے، تو حال بننا ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ زمانہ بھی ایک ہونا چاہیے، حالانکہ یہاں پر وضع پہلے ہے اور افراد بعد میں ہوتا ہے، کسی چیز کا مفرد ہونا یا مرکب ہونا وہ بعد میں ہوتا ہے اور وضع پہلے ہوتی ہے۔ تو اس کا یہ جواب دیا گیا ہے، جواب یہ ہے کہ صاحب مفصل کے نزدیک نائب فاعل فاعل حقیقی ہے، اور جمہور کے نزدیک نائب فاعل مفعول ما لم یسمى فاعلہ جس کو کہتے ہیں وہ فاعل حکمی ہوتا ہے، تو فاعل حقیقی ہو چاہے یا فاعل حکمی ہو، حال بننا ذوالحال بننا ان کا ٹھیک ہے، اور اس سے آگے حال بننا یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات آپ نے یہ ذکر کی کہ لمعنن جار مجرور ہیں، یہ تو مفعول ہے ہی نہیں، تو مفعول سے بننا ٹھیک ہوتا ہے، تو مفعول بھی کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مفعول بھی صریح، نمبر دو مفعول بھی غیر صریح۔ مفعول بھی صریح کہتے ہیں کہ جو مفعول بھی ہو حرف جر کے واسطے کے بغیر، یعنی حرف جر نہ ہو، مثال اقیم الصلاۃ،
تو اقیم فعل فاعل ہے اور الصلاۃ مفعول بھی ہے بغیر حرف جر کے، تو اس کو مفعول بھی صریح کہتے ہیں۔ مفعول بھی غیر صریح کہ جو بواسطہ حرف جر کے مفعول بھی ہو، اس طرح کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر اغفر لنا، اغفر امر کا صیغہ ہے، اس میں انت ضمیر فاعل ہے، اور لنا جار مجرور بظاہر اس کے ساتھ متعلق ہیں، لیکن یہ اصل میں مفعول بھی غیر صریح ہیں، تو یہ حرف جر کے واسطے سے مفعول بھی غیر صریح ہیں۔ تو یہ بتا دیا کہ لمانن اصل میں مفعول بھی غیر صریح ہیں، لام کے واسطے کے ساتھ مفعول بھی ہیں، لہذا حال بننا ان کا ٹھیک ہوا۔ دوسری بات آپ نے یہ ذکر کی کہ زمانہ ایک ہونا چاہیے، اور یہاں پر وضع پہلے ہوتی ہیں اور کسی چیز کا لفظ کا مفرد ہونا مرکب ہونا یہ بعد میں ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وضع اگرچہ باعتبار ذات کے مقدم ہیں، وضع اگرچہ باعتبار ذات کے مقدم ہیں افراد پر، لیکن زمانے کے اعتبار سے دونوں ملے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ تالا کھول رہے ہیں، آپ نے ہاتھ میں چابی لی اور مقصود ہے کہ میں تالا کھول رہا ہوں، تو آپ نے چابی کو حرکت دی، تو حرکت کی وجہ سے وہ تالا کھول گیا۔ تو ابھی دیکھو کہ چابی کو حرکت آپ نے پہلے دی اور تالا بعد میں کھول گیا۔ تو ابھی دیکھو یہ ذات کے اعتبار سے تو ہاتھ کی حرکت اور چابی کی حرکت پہلے ہیں تالا کھولنے سے، لیکن تالے کا کھولنا اور چابی کو حرکت دینا یہ ایک ہی زمانے میں ہوا ہے۔ وَهَذَا الْقَدْرُ كَافٍ لِلصِّحَّةِ الْحَالِيَّةِ، اور اتنی ہی حیثیت کا ہونا یہ کافی ہے حال کے صحیح ہونے کے لیے۔ وقید الافراد لاخراج المرکبات مطلقا سواء كانت کلامیۃ و غیر کلامیۃ، افراد کی قید کی وجہ سے کیا فائدہ ہوا ہے تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ افراد کی قید کی وجہ سے مرکبات نکل گئے، چاہے وہ مرکبات تامہ ہو یا غیر تامہ۔ فیخرج بها عن حد الکلمۃ، تو الکلمہ کی تعریف سے افراد کی قید کی وجہ سے الرجل کا لفظ بھی نکل گیا اور قائمۃ کا لفظ بھی نکل گیا اور بصری ان کا بھی، کیونکہ الرجل میں الف لام اپنے معنی پر دلالت کر رہے ہیں اور رجل ان کا اپنا معنی ہے، وقائمۃ قائم کا اپنا معنی ہے اور تاء تانیث کا اپنا معنی ہے، وبصرین، اور بصرین یہ ایک بصرہ شہر ہے اس کی طرف نسبت ہے، تو بصرہ شہر اپنے معنی پر دلالت کر رہے ہیں کہ ایک شہر کا نام ہے، اور یا نسبت کے لیے تو یا کا اپنا معنی ہے، تو لہذا یہاں پر جزء لفظ سے معنی کے جز پر دلالت ہو رہی ہے، لہذا یہ الکلمہ کی تعریف سے داخل ہو گئے، خارج ہو گئے، الکلمہ کی تعریف سے خارج ہو گئے، لیکن ان کو ایک کلمہ پھر بھی کہتے ہیں، وہ کس وجہ سے کہ ان کے درمیان تعلق مضبوط ہیں اور ایک ہی اعراب ان کو دیا جاتا ہے۔ وَيَبْقَى مِثْلُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَمًا دَاخِلًا فِيهِ، بس عبداللہ کی مثال رہ گئی ہے، یہ علم کی وجہ سے اس میں داخل ہے، اگر علم نہ ہوتا مضاف الیہ مقصود ہوتا تو پھر یہ الکلمہ کی تعریف میں داخلہ نہ ہوتا۔ مَعَ أَنَّهُ مُعْرَبٌ بِإِعْرَابَيْنِ، باوجود اس کے کہ ان کا اعراب بھی الگ الگ ہے، عبد کا اپنا اعراب ہے اور لفظ اللہ کا اپنا اعراب ہوتا ہے۔ وَلَا يَخْفَى عَلَى الْفَطِنِ الْعَارِفِ بِالْغَرْضِ مِنْ عِلْمِ النَّحْوِ، اور یہ بات مخفی نہیں ہے اس طالب علم جو ذکیب ہیں، ذہین ہیں اور علم النحو کے غرض سے باخبر ہیں کہ انه لو كان الامر بالعکس لكان انسبا، کہ اگر بات اس کے الٹ ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتی ہے کہ عبداللہ الکلمہ کی تعریف میں داخل نہ ہوتا اور الرجل وقائمۃ بصرین یہ الکلمہ کی تعریف میں داخل ہوتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتی، کیونکہ علم النحو کا غرض کیا ہے؟ تعریف احوال اواخر الکلم ثلاث من حیث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، اور دوسری بات یہ ہے کہ وصیانۃ الکلام عن الخطأ اللفظی، تو اگر اس کا اعتبار کیا جائے تو پھر جو ہیں الرجل وقائمۃ بصرین یہ الکلمہ کی تعریف میں داخل ہونے چاہیے اور عبداللہ جو ہیں ان کو داخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات آپ نے تحریر کرنے ہیں کہ اگر لفظ مفرد کو مرفوع پڑھیں گے تو ترکیبی حیثیت ان کی کیا ہوگی، اگر لفظ مفرد کو منصوب پڑھیں گے تو پھر ترکیبی حیثیت ان کی کیا ہوگی، لفظ الرجل الکلمہ کی تعریف میں کیوں داخل نہیں ہے، کیا لفظ قائمتن میں جزء لفظ سے جزء معنی پر دلالت ہو رہی ہے، تو ان کے جوابات آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے لفظ مفرد جو ہیں اگر ان کو مرفوع پڑھتے ہیں
یعنی مفردن پڑھتے ہیں تو پھر اس کی ترکیبی حیثیت کیا ہوگی، یہ ہم نے پڑھا ہے. اور پھر اگر ان کو منصوب پڑھتے ہیں، مفردن پڑھتے ہیں، تو پھر ان کی ترکیبی حیثیت کیا ہوگی. اور پھر مفعول بھی کی تو اقسام ہم نے پڑھے ہیں، مفعول بھی صریح، مفعول بھی غیر صریح. اور پھر ہم نے پڑھا ہے کہ افراد کی قید سے کون سے الفاظ الکلمہ کی تعریف سے نکل گئے اور کون سے الفاظ اس میں ابھی بھی داخل ہیں، یعنی کلمہ کی تعریف اس پر صادق آ رہی ہے. یہ ہم نے پڑھا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.